السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیارے سسٹر، بارہا آپ لوگوں سے کہا جا چکا ہے کہ آپ اس خیر کثیر میں اور بہنوں کو بھی شامل کریں۔ جو بھی کوئی سیکھے گا، عمل کرے گا تو انشاءاللہ ہمارے لیے جاری صدقہ ہوگا۔ جب ہم اپنی قبروں میں بھی ہوں گے اس وقت بھی نامہ اعمال انشاءاللہ سیل نہیں ہوگا، بلکہ جو سلسلہ ہے نیکیوں کا وہ چلتا رہے گا۔ تو یہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، انسان کے لیے جاری صدقہ ہے، کیونکہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو انسان کا جو عمل کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نامہ اعمال سیل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نامہ اعمال سیل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے اندر نیکیاں درج ہوتی رہتی ہیں، برابر اس کا نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک وہ کہ جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، اس کے بعد پھر اولاد نیک کام کرے، ان کے لیے دعائے رحمت کرے، تو ایسے والدین کے لیے بھی جو صدقہ جاریہ وہ چلتا رہے گا، نامہ اعمال سیل نہیں ہوگا۔ دوسرا جو نفع مند علم ہے، جو انسان کسی کو علم دیتا ہے، بعد میں بھی لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ایسے شخص کا بھی نامہ اعمال نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تیسرا جو جاریہ صدقہ، جیسا کہ کہیں کسی کے ویسا کام کروا دینا کہ جو نیکی کے کام میں مسلسل معاون رہے۔ مثال کے طور پہ کسی مسجد میں پنکھے لگوا دینا، کسی جامعہ میں کولر لگوا دینا پانی کا، یا کوئی بھی اس قسم کا کام کر دینا، کسی کو قرآن مجید لے دینا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا، عمل کرتا رہے گا، انشاءاللہ جاریہ صدقہ نیکیوں کا وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ چھوٹی سی مثال تھی، ورنہ تو بہت سی زیادہ مثالیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کے نامہ اعمال سیل نہیں کیے جاتے، بلکہ نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہتی ہیں۔ تو پھر ہم اس نیکی سے کیوں پیچھے رہیں؟ اب دیکھیں، جب یہ تفسیر کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا اس وقت آپ لوگ کتنے منتظر تھے کہ تفسیر کا سبق کب شروع ہو، اور بہت آپ لوگوں کے جذبے تھے، بار بار آپ لوگوں کی طرف سے میسیجز مل رہے تھے، پیغامات وصول کر رہی تھی، اور یہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ وقت جلدی لائے، اور آپ لوگوں کی جو یعنی کہ جذبے ہیں وہ اس پہ ہم پورا اتر سکیں۔ تو جب یہ لیسن سٹارٹ کیا تو آپ لوگ بہت جذبے والے تھے۔ الحمدللہ کچھ لوگ جنہوں نے جذبے دکھائے وہ ابھی تک قائم دائم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت عطا کرے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ایک کلاس میں ہوتی ہے، کوئی کرتا ہے، تو اس کا جو وبال ہے، اس کا جو زوال ہے، وہ پورے ساری کلاس پہ آتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ چند لوگ جو بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہیں، جو شرک کے اڈے چلے ہوئے ہیں، اس کا جو وبال ہے، اس کا جو زوال ہے، پورے ملک پہ بلکہ پوری امت پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ سزا پھر سب کو بھگتنا پڑتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کانشیس ہو جائیں اس معاملے میں، باقی اور بہنوں کو بھی ساتھ شامل کریں اس خیر کثیر میں۔ دیکھیں، ہم نے اپنے وعدے کے مطابق ایک ہی آیہ مبارکہ رکھی، بعض اوقات 2 آیہ مبارکہ میں یا 3 آیہ مبارکہ میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور بہت مختصر ہوتی ہے چھوٹی سی آیہ مبارکہ، لیکن پھر بھی ہم اپنے وعدے پہ پورے اترتے ہوئے ایک ہی آیہ مبارکہ کا آپ کو سبق دے رہے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو۔ اور تفسیر بھی بہت شارٹ کر کے آپ لوگوں کو دی جاتی ہے کہ آپ لوگوں پہ زیادہ مشکل نہ ہو، آپ کو گرا نہ گزرے، آپ آسانی سے، سہولت سے، خوشی سے آپ لوگ یہ سبق یاد کر لیں اور سنا لیں۔ لیکن اگر پھر بھی مزید دن بدن آپ لوگ پیچھے ہوتے جائیں گے تو پھر کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ تو ہماری پستی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو وقت نہیں دیا، قرآن سے ہم پیچھے ہو گئے۔ ہم اگر قرآن سے پیچھے ہٹیں گے تو قرآن بھی ہم سے منہ موڑ لے گا، اللہ تعالیٰ کی پھر رحمتیں اور برکتیں کہاں سے نازل ہوں گی۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ نیکسٹ سے کوشش کریں گے، باقی بہنوں کو بھی موٹیویٹ کریں گے، ورنہ اگر آپ لوگ نہیں چاہتے، آپ لوگوں کی خوشی نہیں ہے، تو پھر یہ گروپ ختم کر دیتے ہیں، یہ تفسیر کا سلسلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے گھروں میں بھی بہت ساری تفاسیر ہوتی ہیں، ہم وہی اٹھائیں اور پڑھیں اور اللہ کی سپرد اس پہ عمل کریں۔ کیا ضرورت ہے اتنا لمبے چوڑے ادھر ٹائم لگانے کی؟ لیکن آپ لوگوں کی خوشی ہے
یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے. ہم سب ہی خوش قسمت ہیں. تو جو آپ کو کل میسج دیا گیا تھا اس کے اندر کہا گیا تھا کہ سادہ جو ترجمہ ہے ایک آیہ مبارکہ یا جو بھی سبق سادہ ترجمہ ہوتا ہے جسٹ تفاسیر نہیں ہوتی، تو اس پہ 10-10 ہزار لگا کر لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہ صرف آپ لوگوں کو جھنجھوڑنا تھا، موٹیویٹ کرنا تھا، ورنہ کوئی احسان جتلانا نہیں تھا. اگر کسی بہن کے دل میں کوئی ایسی بات ہے تو اپنے دل کو صاف کر لے. ان اجریہ الا علی اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم سے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے. ہم اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قائم دائم رہیں. اگر ہم اس کو نعمت نہیں سمجھیں گے تو یہ نعمت ہم سے چھین بھی سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ہم چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی یہ کام کروا رہے ہیں. تو ہم لوگ الحمدللہ 1 روپیہ بھی کسی سے لینے کے روادار نہیں ہیں. ان اجریہ الا علی اللہ. جس طرح کہ انبیاء نے کہا تھا کہ اس کام کا جو یہ مشن ہے، اس کا اجر جو ہے، اس کی جو اجرت ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کام کر رہے ہیں تو پھر کسی کو جتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ لوگوں کو موٹیویٹ احساس دلانا تھا، جھنجھوڑنا تھا کہ آپ لوگ مزید آگے بڑھیں اور اس کو بہت بڑی نعمت سمجھیں اور اپنے لیے اعزاز سمجھیں کہ گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا کر رہے ہیں. تو آئیے اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں. ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ 53 تک پڑھ چکے تھے. آج کا ہمارا لیسن سورۃ البقرہ آیہ مبارکہ 54 ہے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بشک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبو تو توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا تو قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے خالق کے نزدیک. خالق بھی کہہ سکتے ہیں اور تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بھی کہہ سکتے ہیں. فتاب علیکم تو اس نے توبہ قبول کی تمہاری، یا وہ مہربان ہوا تم پر. انہ هو التواب الرحیم یقیناً وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے، یا نہایت رحم کرنے والا بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے، جو کہ بنی اسرائیل ان کی قوم تھی، ان کے ساتھ جو ان کا واسطہ پڑا ہوا تھا. تو وہی ابھی مضمون ہمارا چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بہت ہی برگزیدہ نبی تھے. اگرچہ سب انبیاء ہی بہت برگزیدہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اسپیشلی قرآن مجید میں فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور اللہ کے نزدیک بہت ہی برگزیدہ تھے، بہت ہی معزز تھے. اور یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی زیادہ ستائے گئے. اور یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد، جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ایک طرح سے ہم لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جو ان کی قوم نے کیا ویسے تم نے نہیں کرنا. اور دوسرا یہ بھی تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصد تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ ستائے گئے، لیکن انہوں نے ایذا رسائی پہ صبر کیا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ مکہ کے مشرکین مکہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں، قریش کے لوگ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں، تمہاری بات نہیں مانتے، تمہیں طرح طرح سے ستاتے ہیں، تمہیں الزامات تم پہ لگاتے ہیں،
تو صبر کرو، اس سے پہلے انبیاء بھی بہت زیادہ ستائے گئے، ان سے پہلے جو قومیں تھیں انہوں نے بھی اپنی انبیاء کو بہت زیادہ ستایا، بہت سارے انبیاء کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ ایک ایک دن میں بہت درجنوں انبیاء کو شہید کر دیا جاتا۔ اتنی بدقسمت وہ لوگ تھے۔ کبھی کبھی دل ہل جاتا ہے کہ جس قوم میں، جس امت میں انبیاء مبعوث فرمائے جائیں وہ کتنی خوش قسمت قوم ہوا کرتی ہے، لیکن اس قوم کی بدقسمتی کا کیا عالم کہ جس کے پیغمبروں کو ستایا جائے اور ان پیغمبروں کو، ان انبیاء کو شہید ہی کر دیا جائے۔ سوری، ادھر تھوڑی سی غلطی ہو گئی، پیغمبر نہیں انبیاء، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہوتا ہے، اور پیغمبر وہ ہوتا ہے جس کو شریعت عطا کی جاتی ہے، نئی شریعت، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ پہلی شریعت کو ہی آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو بہت سارے انبیاء کو شہید کر دیا گیا، درجنوں کے حساب سے ایک ایک دن میں نبیوں کو شہید کیا جاتا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ایک بہت ہی سخت وعید سنائی گئی ایک حدیث مبارکہ میں کہ 3 شخص ایسے ہیں جن لوگوں کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کیا جائے گا، بلکہ جہنم میں سے آگ نکلے گی، آگ کا منہ نکلے گا اور ایسے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے اندر کھینچ لے گی۔ ان میں سے سرفرست 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک مصور، تصویر بنانے والا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہم لوگوں نے تصویر کو بہت سارے ہیلے بہانے بنا کر جائز قرار دے لیا۔ میں تو یوں کہا کرتی ہوں کہ جو آج کے موبائل میں تصویر بنائی جاتی ہے یہ گویا کہ شیطان نے ہمارے لیے عمل مزین کر دیا ہے۔ پہلے ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، تھوڑی سی ایفرٹ لگتی تھی، بہت مشقت کے ساتھ یہ کام کیا جاتا تھا، تو آج ایک سیکنڈ ایک بٹن دبانے کی دیر ہے کہ جتنی مرضی سیلفیاں بنا لو اور جتنی مرضی تصاویر بنا لو۔ بہت ہی سخت گناہ ہے اس کے بارے میں کہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ مصور جو ہے اس کو سب سے زیادہ جہنم میں عذاب دیا جائے گا، بلکہ مصور کے لیے کہا گیا کہ ترازو ہی قائم نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جو بدعت کا امام ہے، یعنی کہ جو برائی ایجاد کرنے والا ہے، استغفر اللہ۔ آج بھی یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو انبیاء کو اور نیک لوگوں کو ستاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ترازو قائم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو ایسے ہی جہنم اپنی طرف کھینچ لے گی، استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت ایسی بدقسمتی سے بچا کے رکھے، آمین۔ تو آگے چلتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے بھائیو، اے میری قوم، دیکھیں کتنا محبت کا انداز ہے۔ جو انبیاء ہیں وہ سب کے سب ہی اپنی قوم کے لیے بہت ہی زیادہ خیرخواہ ہوتے ہیں، اور ان کو کہیں اپنا بھائی کہہ کے بلا رہے ہیں، کہیں اپنی قوم کہہ کر۔ اب دیکھیں، اے قوم نہیں کہا بلکہ اے میری قوم، اے میرے لوگوں۔ ایک جو داعیہ دین ہوتا ہے اس کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے، اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر وہ کہیں ڈانٹتا ہے، کہیں سخت الفاظ بھی بولتا ہے تو دل میں خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک استاد یا والدین جب بچوں کو ڈانٹتے ہیں یا کسی بات پہ سرزنش کرتے ہیں تو دل میں جذبہ ہوتا ہے خیرخواہی کا، نہ کہ ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک استاد بھی بچوں کو ڈانٹ دے یا بچوں کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آئے یا کچھ ان کو ایسی سزا دے یا سرزنش کرے تو اس کو اپنے لیے برا نہیں جاننا چاہیے، بلکہ انسان کے اندر ندامت آنی چاہیے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم سے کہیں کوتاہی ہوئی ہے، انسان کو نادم ہونا چاہیے۔ تو ایسے ہی لوگ پھر کامیاب ہوتے ہیں، با ادب با مراد۔ یہ ایک جملہ ہے، یہ کہاوت ہے کہ جو ادب کرتے ہیں وہی مرتبہ مقام پاتے ہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی محبت والا انداز ہے کہ اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا انفسکم، اپنی جانوں پر۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ جو شرک ہے یہ ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک جو شرک ہے یہ ظلم عظیم اس کو کہا گیا۔ جس طرح کہ صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ ہم میں سے کون ایسا شخص نہیں کہ جو اپنی جان پہ ظلم نہیں کرتا، تو پھر ہماری کیسے چھوٹ ہوگی، ہم کیسے نجات پائیں گے۔ تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ جو شرک ہے اس کو ظلم کہا گیا، جیسا کہ سیدنا لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جو شرک ہے وہ ظلم ہے۔ تو جیسا ہم نے پہلے بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ رب العزت نے ان کو کوہ طور پہ بلایا کتاب عنایت کرنے کے لیے، کتاب ہدایت دینے کے لیے، تو ان کی قوم بعد میں بھٹک گئی۔
بچھڑے کو معبود بنا بیٹھی، زیورات اکٹھے کیے اور ان کو بچھڑے کی شکل میں بنایا اور اس کو اپنا معبود سمجھنے لگے، بلکہ آپس میں کہنے لگے کہ یہی موسیٰ کا معبود ہے اور تمہارا معبود ہے، لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں۔ استغفر اللہ، کتنا بڑا الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پہ۔ حالانکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے مبعوث فرمائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دیا کہ موسیٰ بھول گئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا آیہ مبارکہ 52 میں کہ پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو، لیکن معاف کیسے کیا یہ آج ہم اس آیہ مبارکہ میں پڑھیں گے۔ تو پھر کیا کہا کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پہ بہت ظلم کیا ہے، تو اب توبہ کرو اپنے خالق کے نزدیک۔ توبہ قبول کیسے ہوگی؟ خود کو قتل کرو۔ اسے مراد یہ نہیں کہ خودکشی کرو، بلکہ ایک دوسرے کو قتل کرو، آپس میں تلواریں چلاؤ، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اب ادھر تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جرائم جو ہیں ان کی بہت مختلف نوعیت ہوتی ہے۔ جس طرح کے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک یہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو صغیرہ گناہ ہیں جو انسان سے انجانے میں ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں، بڑی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جب تک ان پہ توبہ استغفار نہ کی جائے، ان پہ حد قائم نہ کی جائے، ان کا کفارہ ادا نہ کیا جائے، تو وہ جرائم کی توبہ نہیں قبول ہوتی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اگر انسان کے ساتھ معاملہ ہے تو 4 اس کی شرائط ہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے تو 3 شرائط ہیں، اور وہ بارہا پڑھ چکے ہیں۔ تو چوتھی شرائط انسان کے ساتھ یہ ہے کہ جو اس کی حق تلفی کی ہے اس کا ازالہ کرنا ہوگا، اس کو اس کا حق لٹانا ہوگا۔ اسی طرح اگر جیسا زنا کی ہے اس کا بھی کفارہ اس کی سزا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ لیکن جب جرم ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر قاضی پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کو سزا دے، زنا کی سزا اس کو دے۔ اسی طرح چوری کی سزا ہے، پھر شراب کی سزا ہے، اور مختلف سزائیں ہیں۔ اسی طرح پھر کچھ سزائیں ایسی ہیں کہ ان کا کفارہ بھی ساتھ ہے، جس طرح کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے زہار کر لے تو اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں، فرض روزے کی حالت میں تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس کا بھی کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ بھی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ادھر بھی اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ یہ لوگ توبہ کیسے ان کی قبول ہوگی کہ یہ ایک دوسرے کو خود ہی قتل کریں گے تو پھر ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اور ادھر یہ بھی وضاحت کر دوں کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بارہا پڑھا سنا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اعزاز حاصل ہوا، اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ کا تحفہ عطا کیا گیا کہ بڑے سے بڑا جرم بھی ہو جائے تو اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ جب تک انسان موت کا فرشتہ نہ دیکھ لے، جان جو ہے حلق تک نہ پہنچ جائے یعنی کہ گرگر تک نہ پہنچ جائے، تب تک انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، چاہے بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے، یہاں تک کہ شرک جیسا گناہ بھی اگر ہو جائے اللہ نہ کرے تو وہ بھی قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ امت محمدیہ کو خاص اعزاز حاصل ہے، ہمیں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں تحفہ عطا کیا، ہمیں یہ خاص اعزاز عطا کیا ہے، ورنہ پہلی جو قومیں ہوا کرتی تھیں ان کو سزا دے کر پھر ان کی توبہ قبول ہوتی تھی، ان کو اتنی سخت سزائیں دی جاتی یہاں تک کہ اگر کچھ ناپاکی کسی جسم پہ لگ گئی ہے تو جب تک وہ گوشت وہاں سے کاٹا نہ جاتا تو وہ پاکی حاصل نہ ہوتی۔ آج ہم لوگ پانی سے پاکی حاصل کر لیتے ہیں تو انسان کا بدن پاک ہو جاتا ہے، کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، لیکن پہلے یہ چیز لوگوں کو نہیں دی گئی تھی، یہ امت محمدیہ کو خاص عطا کی گئی ہے کہ پانی کے ساتھ انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اور بھی بہت اذیتیں دی جاتی تھیں ان کو، یعنی کہ ان کی شریعتوں میں اتنی سختیاں تھیں کہ پہلی شریعتوں کی بات کر رہی ہوں جو پہلی امتیں ہو گزری ان پہ یہ سخت یعنی کہ ان کو سزائیں تھیں۔
ان کی شریعت بہت سخت تھی. تو اسی طرح اگر شرک ہو جاتا تو ان کو جب تک کوئی سزا نہ دی جاتی شرک کی معافی نہیں ہوا کرتی تھی. اسی طرح ان لوگوں سے کیا کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کا قتل کرو تو پھر تمہاری توبہ قبول کی جائے گی. تم نے شرک کیا ہے تو اب اس کا ازالہ یوں ہی ہوگا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. یہ طریقہ کیا تھا قتل کرنے کا؟ کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی 3 گروہ ہو گئے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام توحید طور پہ گئے، بعد میں انسان جو تھے، جو قوم تھی، 3 گروہ میں بٹ گئی. ایک گروہ وہ تھا جس نے شرک کیا، جس نے بچھڑے کی پوجا کی، اور دوسرا جو تھا وہ ان کو روکتا تھا کہ اے بھائیو یہ کام نہ کرو، یہ اس کی سزا بہت سخت ہے، یہ یعنی کہ شرک ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس سے ہمیں منع کر کے گئے ہیں. لیکن ایک تیسرا جو گروہ تھا وہ اس پہ خاموش تھا. نہ تو وہ خود شرک میں ملوث ہوا اور نہ ہی منع کرتا تھا، بلکہ اس نے خود کو یعنی کہ الگ کر لیا تھا. تو اب کچھ یوں تھا ان کا طریقہ کہ جو لوگ منع کرتے تھے ان لوگوں سے کہا گیا کہ جن لوگوں سے شرک ہوا ہے وہ ان لوگوں کو ماریں، ان پہ تلواریں چلائیں. موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئے کہ اللہ میری تو قوم ختم ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ کو جو کہا گیا وہی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام یہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ ایک دوسرے کو کیسے قتل کر سکتے ہیں، کہ آمنے سامنے تلواریں کیسے چلا سکتے ہیں، کیونکہ اپنے ہی خونی رشتے ہیں تو یہ تو کام بہت ہی مشکل ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے تفسیر میں یہ آتا ہے، ذکر قرآن میں اس کے بارے میں خاموش ہے، کہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، آرڈر آیا کہ جو ہی یہ تلواریں چلائیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اندھیرا چھا جائے گا. اندھیرا چھا جائے گا تو بس آپ کا کام ہے تلواریں چلانا، تو باقی جو ان کی قتل والا کام ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سر انجام ہو جائے گا. تو ایسا ہی پھر کیا گیا، اس پہ عمل کیا گیا. تو کہا جاتا ہے کہ 70,000 آدمی قتل ہو گیا اس وقت. اللہ اکبر. یہ جو روایات بیان کی گئی ہیں یہ اتھینٹک ہیں، یعنی کہ مختصر مفسرین نے بیان کی ہیں اور اتھینٹک ہیں. ان میں عبداللہ بن عباس جو سب سے بڑھ کے مفسر قرآن ہیں، ان کی جو تفاسیر ہے وہ سب سے اتھینٹک، سب سے بیسٹ مانی جاتی ہیں. ان کی اس میں روایات ہیں، اور امام طبری سے وغیرہ سے انہوں نے روایات دی ہیں، یعنی کہ امام طبری نے ابن عباس سے نقل کی ہے. یوں ان کا پھر قتل ہوا، 70,000 بندہ قتل ہو گیا، اور ان کی توبہ پھر قبول کی گئی، اور جو بچ گئے ان کی بھی معافی ہو گئی، ان کی بھی توبہ قبول کر لی گئی. البتہ یہ اتنے سخت ان پر احکامات ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ 70,000 بندہ قتل ہو جانا، بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی یہ گنتی ہے، بہت بڑی تعداد ہے. خیر اس وقت پھر توبہ قبول کی گئی. تو اللہ تعالیٰ وہی احسان یاد کروا رہے ہیں کہ تم نے جب بچھڑے کو معبود بنایا اور پھر تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے تم سے کہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اور اس میں ہی تمہارے لیے خیر ہے، اس میں ہی بھلائی ہے. بعض اوقات انسان کو کچھ حالات بہت مشکل لگتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ ہماری بربادی کا سبب ہے یہ حالات، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے ہی خیر نکال دیتے ہیں. تو کچھ ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہوا کہ تم لوگ آپس میں قتل کرو ایک دوسرے کو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک. یعنی کہ یہ جو آرڈر ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں دے رہے، بلکہ تمہارے خالق کی طرف سے یہ آرڈر دیا جا رہا ہے. تو جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر ان کو توبہ قبول کر لی گئی. پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں، اپنی جو صفت ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندوں پہ ظلم نہیں تھا، بلکہ بندوں نے خود ہی ایسا کر کے ظلم کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی معافی جیسی نعمت عطا کر کے یہ بھی ان پہ بہت بڑا احسان کیا. اللہ اکبر. اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ان کا قتل ہو گیا تو یہ کیسا پھر ان پہ احسان تھا. دیکھیں کہ اب دنیا پہ ہی ان کو سزا مل گئی اور آخرت کی سزا سے وہ بچ گئے، ورنہ اگر دنیا پہ ان کو یہ سزا نہ دی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ آخرت میں ان کی پکڑ ہو جاتی. تو بعض اوقات انسان خود کو دنیا پہ سزا دے دلا کر اپنی توبہ کروا لے، ورنہ آخرت کی جو سزا ہے بہت سخت ہے. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی
کچھ لوگ آیا کرتے تھے اپنے جرم کا اعتراف کر کے خود کو سزا دے دلا کر پاک کرنا چاہتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے، جو آخرت کی نہ ختم ہونے والی سزا ہے وہ باقی ہے۔ تو اس میں سے جو ہمارے سیکھنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان سے گناہ ہو جانا عین فطرتی ہے، لیکن انسان گناہ ہو جانے کے بعد معافی فوراً مانگ لے، فوراً توبہ استغفار کر لے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ پہ بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں کہ شاید ابھی بندہ توبہ کر لے، ابھی توبہ کر لے، ابھی معافی مانگ لے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ صبح بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ رات کا گناہگار صبح توبہ کر لے، اسی طرح رات کو بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ سارے دن کا جو گناہگار ہے وہ اب بھی میرے در پہ آئے اور توبہ کر لے، معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں۔ اور ہم نے پہلے بھی بارہا پڑھا کہ توبہ کا جو دروازہ ہے بہت وسیع ہے۔ ایک حدیث کے مطابق 40 سال کی مسافت، ایک حدیث کے مطابق 70 سال کی مسافت، بہت ہی زیادہ وسیع دروازہ ہے اور قیامت تک کے لیے کھلا رہے گا۔ جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے تب تک وہ کھلا رہے گا۔ اسی طرح جب بندے کی موت نہ آ جائے تب تک وہ دروازہ کھلا رہتا ہے اس کے لیے۔ اس لیے ہمیں انسان کو ہمیشہ ہی توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ویسے بھی توبہ استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں، پہلے بھی ہم بارہا پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کثرت سے توبہ استغفار کریں گے اور آیت کریمہ کی بھی کثرت کریں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔